جیسے آگ اور ہوا بڑی نعمت ہے، اسی طرح پانی بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پانی انسانی زندگی میں اتنی اہمیت کا حامل ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے اس کا اندازہ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ المقدسی ان کی کتاب منہاج القاصدین کے صفحہ نمبر 289 سے لگا سکتے ہیں۔ نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں ایک واقعہ کہ ہارون رشید کے دور میں علامہ ابن سماک رحمہ اللہ نامی ایک عالم دین تھے، نصیحت کی غرض سے ہارون رشید کے پاس آئے، اور جب ہارون رشید کے پاس آئے تو انہوں نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا۔ پانی کا جب پیالہ آیا، ہارون رشید کو دینا چاہا، اس سے پہلے ہارون رشید سے کہا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ بتائیں کہ آپ کی جو بھی جاہ جشاشمہ ہے، جو بھی آپ کی سلطنت دولت ہے، اگر آپ کو کسی وجہ سے پانی دستیاب نہ ہو، پانی نہ مل سکے، اور ایک پیالہ، یہ جو پیالہ ہے اگر آپ کو دیا جائے اس بیس پر کہ آپ اپنی ساری سلطنت دے دیں، تو کیا آپ یہ سودا کر لو گے؟ ہارون رشید کہتا ہے بالکل کر لوں گا۔ اس کے بعد پیالہ پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں سیر کیجئے، سیراب ہو جائے، پی لیجئے۔ ہارون رشید جب پیالہ پانی کا پی لیتا ہے تو پھر علامہ ابن سماک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے امیر، آپ مجھے بتائیں کہ کسی بیماری کی وجہ سے آپ نے جو پانی کا ایک پیالہ پیا ہے، یہ پیالہ یا ایک گھونٹ آپ کے پیٹ میں رک جائے، پیشاب بند ہو جائے، تو کیا اگر آپ کی اس بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ کی ساری دولت دینا پڑے، آپ دینے تیار ہو؟ ہارون رشید کہتا ہے بالکل تیار ہو، مجھے سودا منظور ہے، میری ساری دولت لے جائے، یہ تکلیف میری دور ہو جائے۔ تب علامہ ابن سماک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، پھر آپ کی یہ ساری دولت کے سامنے ایک پیالہ پانی بڑا قیمتی ہے۔ اس پورے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پانی بڑی اہمیت ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو كُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْمَاءِ حَيٍّ، اللہ کہتا ہے ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، یعنی جتنے بھی جاندار ہیں تمام کی تمام پانی پر ہی ہے۔ انسانی زندگی کا دار و مدار آگ ہوا کے ساتھ ساتھ پانی پر ہی ہے۔ یہ پانی اتنا اہم ہے، اور شریعت میں پانی کے تعلق سے جو ترغیب دلائی گئی ہے بڑی اہم ہے۔ اس کو بھی ایک مسلم ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، بندے کا جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن محاسبہ کرے گا، اللہ جب سوال کرے گا تو اس کو نعمت یاد دلوائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ الم اصحلک جسمک، کیا میں نے تجھے صحت مند تندرست جسم نہیں دیا تھا؟ بندہ کہے گا بالکل پروردگار تو نے دیا تھا۔ وَأُورِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ بندہ کہے گا پروردگار ہاں، ساری زندگی ٹھنڈا پانی ملتا رہا۔ یہ قدر و قیمت ہے اسلام میں۔ سوال ہوگا قیامت کے دن، اور یہی نہیں، دنیاوی سطح پر بھی اس کو بے وجہ بیجا استعمال کرنا شریعت میں اسراف اور فضول خرچی بتایا گیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا، میں بیٹھا وضو بنا رہا تھا، اور وضو میں نے زیادتی کی۔ اب اس کی تفصیل حدیث میں وہاں پہ نہیں ہے، زیادتی سے مراد یہ ہے کہ حدیث اس میں وضو کا طریقہ جو بتایا گیا ہے، جو اعضاء وضو ہے ان کو 1 سے 3 بار دھویا جائے۔ اگر ایک آدمی 3 کے بجائے 5 7 یا زیادہ دھوتا ہے تو یہ زیادتی ہے،
بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سعد ابن ابی وقاص، وضو میں زیادتی، فضول خرچی. تو حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ قربان جائے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضول خرچی وضو میں کیسے ہو سکتی ہے، آپ مجھے بتائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فِي بَابِ نَهْرٍ، اگرچہ تو وضو بنا رہا ہے اور نہر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد بھی زائد پانی استعمال کر رہا ہے، بیجا اسراف کر رہا ہے، تو یہ فضول ہے، اس کی تجھے سزا ملے گی، اس کا تجھے جواب دینا ہوگا. بہرحال پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کا قدر کرنا چاہیے، اس کا جو ہے اس نعمت کو اچھے انداز میں استعمال کرنا چاہیے. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم نے سنا 2-4 روز پہلے ایک اعلان پڑھنے میں ملا. اعلان یہ تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، کہ اب نلوں میں 2 روز کی بجائے 3 روز ناگہ ہو کر پانی مالیگاؤں میں آئے گا. اعلان پڑھ سن کر آپ تو جو ہے تیاری کر لیے ہوں گے، سب نہیں، کچھ تو کیے ہوں گے. یہ بہت سے جو ہے زیادہ ہی تیاری میں لگ گئے، 1 ٹانکی بجائے 2 ٹانکی، 1 ڈرم کے بجائے 2 ڈرم. کبھی اعلان ہو سننے پر، پڑھنے پر ہم نے ایک لمحے کے لیے غور کیا کہ اعلان کیا سبق دیتا ہے؟ اعلان ہمیں سبق دے رہا ہے کہ ہم ترقی چھوڑ کر تنزل کی طرف، کامیابی چھوڑ کر ناکامی کی طرف اپنے قدم کو بڑھا رہے ہیں. اعلان ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اے امت مسلمہ، اے مالیگاؤں کے مسلمانوں، تم لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہو، یا تو اللہ کی رحمت تم سے دور ہو رہی ہے. اسی لیے پہلے بلا ناغہ پانی آتا تھا، اب 1 روز کے بعد ناغہ، پھر 2 روز کے بعد ناغہ، اب 3 روز سے ناغے سے پانی آ رہا ہے. ہم اللہ کی رحمت سے دھیرے دھیرے دور ہو رہے ہیں، اور یہ ابر رحمت آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، برس نہیں رہا ہے، رحمت بارہ نازل نہیں ہو رہی ہے. ہم نے کبھی غور کیا ہے کیا اسباب ہیں؟ جب اسباب کی بات آتی ہے تو مادیت پرست انسان فوراً مادیت کی طرف دماغ لگاتا ہے. اللہ ماشاءاللہ سب نہیں ہے، لیکن عموم مادیت پرست ہے، فوراً انسان دنیاوی اسباب کی طرف جاتا ہے. ارے فلاں سائنسداں کہتے ہیں، فلاں سائنسداں کہتا ہے کہ جو ہے پولوشن زیادہ ہونے کی وجہ سے، فضائی آلودگی زیادہ ہونے کی وجہ سے، درختوں کے کاٹنے کی وجہ سے ابر بارہ کا نزول نہیں ہو رہا ہے، دن بدن بارش کم ہو رہی ہے. اس سے انکار نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے جو نظام بنائے اسباب کے تحت ہی بنایا ہے، یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے. لیکن ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان اسباب کو دینی لحاظ سے دیکھنا چاہیے، صرف دنیاوی لحاظ سے نہیں کہ درخت کٹ گئے، پولوشن زیادہ ہو گئے اس لیے بارش نہیں، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، کلمہ گو ہیں، شریعت نے اس میں کیا اسباب بیان کیے ہیں، کیا وجوہات بیان کیے ہیں. پانی کیوں رک جاتا ہے، بارش کیوں رک جاتی ہے؟ یہ ابر رحمت مہینہ بھر سے تقریباً کم و بیش آ رہا ہے جا رہا ہے، بارش کا نازل نہیں ہو رہی ہے. مالیگاؤں کے اطراف میں بارش کا نام و نشان نہیں ہے، ڈیموں میں سطح پانی بہت کم ہو گیا ہے، پانی کی قلت کی وجہ سے ناگے کا اعلان ہے. ہم نے کبھی اسباب پر غور کیا دینی لحاظ سے کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ آئیے ہم اس کے اسباب پر غور کرتے ہیں. شرعی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے تو امت کو معلوم ہے، اکثر طبقے کو معلوم ہے. شرعی لحاظ سے ہم نے غور نہیں کیا ہے کہ بارش کیوں رک رہی ہے، اللہ کی رحمت ہم سے کیوں روٹھی ہوئی ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے کیا کیا اسباب ہیں. شریعت پر اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے قرآن و حدیث سے پڑھنے سے کہ یہ بارش کے رکنے کا سب سے اہم اور بڑا سبب انسانوں کا اور بندوں کا، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نافرمان ہونا ہے، گناہ اور معصیت میں پڑ جانا ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 13 پڑھیے اور 14 پڑھیے. اللہ رب العالمین نے دونوں انسانوں کا تذکرہ کیا ہے، دونوں بندوں کا تذکرہ ہے، دونوں قسم کے بندے. ایک وہ بندے جو اللہ کے اطاعت گزار، فرما بردار، اللہ کی باتوں کا پاس و لحاظ کرنے والے ہیں،
دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہو گیا، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ وہ دنیا میں بھی غم و فکروں میں نہیں ہوں گے، آخرت میں بھی غم و فکروں میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔